جمعرات کو گفتگو چلی تھی کہ نظام معتزلی کا یہ قول ہے کہ خبر صادق اس خبر کو کہیں گے جو مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو، اور مخبر کے اعتقاد کے مطابق اگر نہ ہو تو اس کو خبر کاذب کہیں گے۔ اس پر اس نے دلیل دی تھی قرآن پاک کی اس آیت سے جو سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو ان کے اس آیت سے استدلال کا طریقہ یہ تھا کہ منافقین نے کیا کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو واقعے کے مطابق ہے بالکل۔ پھر بھی قرآن نے کہا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹا کہا ان کو؟ اس لیے ان کو جھوٹا قرار دیا گیا کہ یہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بات اعتقاد کے مطابق نہ ہو وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، اگرچہ واقع کے مطابق ہو۔ یہ ان کا استدلال تھا اس آیت کریمہ سے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ خبر صادق وہی ہوگی جو اعتقاد کے مطابق ہو، اور جو مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو وہ کاذب ہوگی۔ آج یہاں سے اس کا رد کر رہے ہیں۔ رد اس طرح کر رہے ہیں کہ دیکھو اس میں جو کہا گیا کہ منافقین جھوٹے ہیں، تو اس لیے نہیں کہا کہ یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات یا یہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی اس لیے منافقین کو جھوٹا کہا گیا، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا نشہدو، کیا کہا؟ تو نشہدو کہہ کے گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ بات واقع کے مطابق ہے۔ کیا کہا؟ واقع کے مطابق ہے، حالانکہ وہ اس کو واقع کے مطابق مانتے نہیں تھے۔ تو نشہدو کہہ کے وہ ایک جھوٹی خبر دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو واقع کے مطابق مان رہے، حالانکہ واقع کے مطابق نہیں مان رہے تھے۔ تو وہ واقع کے مطابق نہیں مان رہے تھے اور پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو واقع کے مطابق مانتے ہیں، اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا۔ یعنی نشہدو کے ضمن میں ایک جھوٹی خبر وہ دے رہا تھا، ایک جھوٹی خبر دے رہا تھا۔ کیا جھوٹی خبر دے رہا تھا؟ کہ ان کے اعتقاد میں یہ تھا کہ یہ بات واقع کے مطابق نہیں ہے۔ تو نشہدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشہدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات دل سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے منہ میں وہی ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ تو ان کے دل میں وہی تھا؟ اگر دل میں وہی رہتا تو منافق کیوں ہوتے وہ؟ تو نشہدو کہہ کے وہ ایک جھوٹی خبر پیش کر رہا تھا۔ کیا خبر وہ؟ کہ ہم یہ بات دل سے کہہ رہے ہیں اور دل سے، اس لیے ان منافقین کو جھوٹا کہا گیا ہے، اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ تو نظام معتزلی کا یہ استدلال کرنا کہ یہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی اس لیے منافقین کو جھوٹا قرار دیا گیا، تو اس کا رد کیا مصنف نے، کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے ان کو جھوٹا نہیں قرار دیا گیا، بلکہ نشہدو کہہ کے وہ ایک جھوٹی خبر دے رہا تھا۔ اور جھوٹی خبر دینے والا جھوٹا ہوگا، جھوٹی خبر دینے والا ہی تو جھوٹا ہوگا۔ وہ جھوٹی خبر کیا تھی؟ کہ نشہدو کہہ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم یہ بات دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ دل سے اس لیے کہا قرآن نے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دل سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو ان کا یہ دعویٰ نشہدو کہہ کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہماری بات بالکل دل کے مطابق ہے، ہمارے دل میں وہی ہے جو کہہ رہا ہوں، اس چیز میں وہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے منافقین کو جھوٹا کہا گیا، اس لیے نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نبی کا رسول ہونا ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا اس لیے جھوٹا کہا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو وَرُدَّ هَذَا الْاِسْتِدْلَالُ، اس استدلال کا رد کیا گیا اس طور پر کہ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَكَاذِبُونَ فِي الشَّهَادَةِ، کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں گواہی دینے میں، کیا دینے میں؟ گواہی دینے میں، یہ نشہدو کہنے میں جھوٹے ہیں۔ وہ نشہدو جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ نشہدو کہنا اس وقت صحیح ہوتا جب بات دل کے مطابق ہوتی، اور ان کی یہ بات دل کے مطابق نہیں ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے دل کے مطابق ہے، تو نشہدو کہنے میں یہ جھوٹے ہیں۔ فی ادعائہم المواطاۃ، یعنی ان کے دل کی مطابق ہونے کے دعویٰ کرنے میں یہ جھوٹے ہیں۔ تو فالتکذیب راجع الی الشہادۃ، تو تکذیب کا تعلق شہادت سے ہے، خبر کے اعتقاد کے مطابق ہونے یا نہ ہونے سے شہادت سے ہے، اس کو وہ شہادت جو نام دے رہے ہیں اس لیے جھوٹا کہا گیا، چونکہ شہادت یہ نہیں ہوتی ہے، شہادت وہ ہوتی ہے کہ منہ سے وہی بولے جو دل میں ہو۔ تو کر تکذیب لوٹتی ہے شہادت کی طرف، بے اعتبار تضمنہا خبراً کاذباً، اس شہادت کے ایک جھوٹی خبر کو متضمن ہونے کی وجہ سے جو واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کیا خبر ہے؟ وہ یہ کہ ان ھذہ الشہادۃ من صمیم القلب و خلوص الاعتقاد، نشہدو کہہ کے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری یہ شہادت دل کی گہرائی سے اور خالص اعتقاد کے ساتھ ہے۔ تو کہہ رہے یہی تو بات جھوٹی ہے ان کی، وہ دل سے یہ بات نہیں کہہ رہے تھے۔ تو کہہ رہے یہ بات آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو انہوں نے انا لایا، جملہ اسمیہ لایا، لام بھی تاکید کے لیے لایا، انکا لرسول اللہ، انا خود تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ ہونا یہ خود تاکید ہے، پھر رسول پر لام تاکید بڑھا کے، تو اتنے تاکید لا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دل سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ دل سے کا اس لیے جھوٹا کہا گیا کہ اس شہادت سے کہ انا اور لام اور جملہ اسمیہ کی دلیل سے، یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم یہ بات دل سے کہہ رہے ہیں۔ تو معنی یہ ہے، کہاں چلا گیا، کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اس نشہدو کہنے میں، اس میں نشہدو کہنے میں، اس لیے کہ نشہدو کہنا اس وقت صحیح ہوتا ہے ان کا جب یہ بات دل سے کہتے، یہ دل سے نہیں کہتے۔ یا معنی یہ ہے کہ اس کا نام شہادت رکھ رہے ہیں، یہ اس کا نام، یہ نام رکھنے میں جھوٹے ہیں، یعنی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور اس کو شہادت کا نام دے رہے ہیں، کہ شہادت کا نام رکھنے میں جھوٹے ہیں۔ شہادت ایسی نہیں ہوتی، شہادت، ہاں، تو اس کا شہادت جو نام رکھ رہے ہیں یہ نام رکھنے میں یہ جھوٹے ہیں، اس کو شہادت نہیں کہا جاتا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، اس لیے نہیں کہا گیا کہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی، بلکہ جو شہادت نہیں ہے اس کا نام شہادت دے رہا ہے، وہ نام رکھنے میں جھوٹے ہے وہ۔ اول معنی، یا اس کا معنی یہ ہے کہ انہم لکاذبون فی تسمیتہا، کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اس کے نام رکھنے میں، اے تسمیاتی ھذا الاخبار شہادتاً، یعنی اس خبر کی شہادت نام رکھنے میں جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت تو وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو، اور یہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت ہے، پھر بھی نام دے رہے ہیں شہادت کا، یہ شہادت نام رکھنے میں یہ جھوٹے ہیں۔ کَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ مَا يَكُونُ عَلَى وَفْقِ الْاعْتِقَاد، اس لیے کہ شہادت تو وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو۔ آئی سمجھ میں؟ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ فی تسمیتہا، تسمیہ مصدر ہے باب تفعیل کا، اس کی اضافت ہا کی طرف جو ہوئی ہے یہ مفعول ہے۔
یہ مفعول ثانی ہے. مفعول اول جو ہے حاضل اخبار ہے، کیا ہے؟ تو وہ محذوف ہے. وہی ترکیب بتا رہے ہیں. رفع قولہ تسمیتھا، مصنف کا قول تسمیتھا جو آیا ہے فی تسمیتھا میں، مصدر مضاف الی المفعول الثانی، یہ مصدر مضاف ہے مفعول ثانی کی طرف، یعنی متعدی و دو مفعول ہے. تو پہلا مفعول کہاں ہے؟ قول اول محذوف، پہلا والا مفعول محذوف ہے جس کو شارح نے ظاہر کر کے دکھایا. تو یہ دو جواب دیے گئے. یا تو نشہدو کہنے میں جھوٹا، یہ مطلب ہے اس کا کہ یہ نشہدو کہنے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ نشہدو کہنا اس وقت صحیح ہوتا ہے ان کا جب بات دل سے کرتے ہیں، اور دل سے یہ کر نہیں رہے ہیں. یا معنی یہ ہے کہ اس کا نام شہادت دے رہے ہیں، جھوٹی، اس کا نام شہادت دے رہے ہیں، یہ شہادت نام رکھنے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ شہادت تو وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو. یہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت ہے، یہ نام رکھنے میں جھوٹے ہیں. تیسرا جواب دے رہے ہیں یا تیسرا احتمال بتا رہے ہیں، اوِل معنی انہم لکاذبون فی المشہود بہ، یا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں مشہود بہ کے سلسلے میں اپنے گمان میں. کس میں؟ اپنے گمان میں. یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رسالت کی گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بات اعتقاد کے، یہ کیا واقعی کے مطابق یہ رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا عقیدہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ بات واقعی کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنی رسالت و نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ گمان رکھے ہوئے تھے منافقین کہ یہ جو دعویٰ نبوت و رسالت کر رہے ہیں یہ بات واقعی کے مطابق نہیں، یعنی یہ حقیقت میں نبی نہیں ہیں. تو مشہود بہ جس کی یہ گواہی دے رہے تھے اس گواہی کو، یعنی رسول پاک کی رسالت کو واقعے کے مطابق نہیں مانتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ جھوٹے ہیں. واقعے کے مطابق، یعنی یہ تو بات واقعی کے مطابق تھی، پھر بھی یہ لوگ اس کو واقعی کے مطابق نہیں قرار دے رہے تھے، اس لیے کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ کیا ہے؟ جو واقعی کے مطابق ہے اس کو غیر واقعی کے مطابق یہ اعتقاد رکھ رہے تھے، واقعی کے مطابق نہ ہونے کا یہ گمان رکھ رہے تھے. اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگ مشہود بہ کے بارے میں جھوٹے ہیں، اپنے گمان کے مطابق، اپنی گمان فاسد میں یہ سمجھے ہوئے تھے کہ آپ حقیقتاً اللہ کے نبی نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں. اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ بات اعتقاد کے مطابق نہیں تھی تو یہ بات جھوٹی ہے. یہ بات یعنی اللہ کے نبی کا رسول ہونا یہ بات جھوٹی ہوئی چونکہ اعتقاد کے مطابق نہیں تھی، اس لیے نہیں، بلکہ یہ لوگ خود عقیدہ بنائے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقتاً نبی رسول نہیں ہے. تو وہ تو حقیقتاً نبی رسول تھے نا، پھر بھی یہ اپنے گمان میں یہ عقیدہ بنائے ہوئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا، اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا. یا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں مشہود بہ میں، متن کی عبارت فی زعمہم، ان کے گمان میں کے حساب سے، یعنی قولہم انک لرسول اللہ، ان کا جو قول انک لرسول اللہ ہے اس سلسلے میں وہ جھوٹے ہیں. جھوٹے کیوں ہیں کہ یہ بات جھوٹی تھی کہ نہیں، لیکن لا فی الواقع بل فی زعمہم، ان کے گمان میں یہ بات جھوٹی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹی ہے. تو جو بات واقعی کے مطابق تھی اس کو جو جھوٹی کہہ رہے اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا کہ واقعی کے مطابق بات کو یہ غیر واقع سمجھ رکھے اپنے گمان میں، اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا. ان کے فاسد گمان اور باطل اعتقاد میں، لِأَنَّهُمْ يَعْتِقِدُونَ أَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ، اس لیے کہ یہ لوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ بات واقعی کے مطابق نہیں ہے. تو فَيَكُونُ كَاذِبًا فِي بِاعْتِقَادِهِمْ، تو یہ اپنے اعتقاد کے اعتبار سے جھوٹی ہوئی. وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، حالانکہ نفس الامر کے اعتبار سے یہ بات سچی تھی مگر ان کے اعتقاد کے اعتبار سے جھوٹی تھی. یہ خود اعتقاد رکھے ہوئے تھے کہ یہ بات واقعی کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا. یعنی واقعی کے مطابق بات کو غیر واقعی کے مطابق ہونے کا عقیدہ رکھا، اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا. تو گویا کہ یوں کہا گیا
کہ انہم یزعمون انہم لکاذبون، یعنی یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں اس خبر صادق میں۔ یہ کیا گمان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم جو خبر دے رہے ہیں یا جو صحابہ کرام عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور وہ لوگ اپنے کو جو سچا مان رہے ہیں، تو یہ منافقین کہتے تھے وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو سچوں کو جھوٹا کہنا خود جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ان منافقین کو جھوٹا کہا گیا۔ وحینئذ لا یکون الکذب الا بمعنی عدم المطابقۃ للواقع، تو اس وقت کذب کا مطلب کیا ہوا؟ واقع کے مطابق نہ ہونا۔ چونکہ واقع وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ قید رکھے ہوئے تھے نا، وہ یہ بات واقع کے مطابق تھی۔ واقع میں تو اللہ کے نبی تھے نا، پھر بھی یہ کیا عقیدہ بنائے رکھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، تو بات واقع کے مطابق کہی انہوں نے؟ واقع کے مطابق نہیں کہی نا، اس لیے جھوٹا کہا گیا۔ تو یہاں جھوٹ ہونا تو اس لیے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی بات واقع کے مطابق نہیں ہے، نہ کہ اس لیے کہ اعتقاد کے مطابق نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو اس وقت کذب کا مطلب ہوگا واقع کے مطابق نہ ہونا۔ فلیتامل، تو آپ اس میں غور کریں، یعنی یہ نہ کوئی وہم کر لے کہ نہیں یہاں تو یہ سمجھ رہے بھئی اعتقاد کے مطابق نہیں ہوا اس لیے بات جھوٹی ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بات چونکہ واقع کے مطابق نہیں ہوئی اس لیے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے واقع کے مطابق بات کو غیر واقع سمجھ لیا، غیر واقع، اور اسی کو حق مان لیا۔ تو واقع کے مطابق کو انہوں نے غیر واقع جو جانا، تو اس کا جاننا واقع کے مطابق نہیں ہوا، اس لیے جھوٹا کہا گیا۔ لِأَلَّا يَتَوَخَّمَا، تاکہ یہ وہم نہ ہو جائے کسی کو کہ یہ تو اعتراف کرنا ہے اس بات کا کہ صدق و کذب کا تعلق اعتقاد سے ہے، اگر یہ وہم نہ ہو جائے، بلکہ یہاں جو جھوٹا کہا گیا ہے اس لیے کہ بات واقع کے مطابق، یعنی ان کا عقیدہ واقع کے مطابق نہیں تھا، اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا۔ یہ تین تعبیریں کی گئی، یا تو جھوٹا اس لیے نشہد کہنے میں ہے، وہ اس لیے کہ نشہد کہنا ان کا اس وقت صحیح ہوتا جب بات دل سے کرتے، ایک دل سے کر نہیں رہے ہیں پھر بھی نشہد کہہ رہے ہیں، اس لیے جھوٹا کہا گیا۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام شہادت دے رہے ہیں، یہ نام رکھنے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ شہادت تو اس کو کہا جائے گا جو اعتقاد کے مطابق ہو، اور یہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی پھر بھی اس کو شہادت کا نام دے رہا ہے، اس لیے جھوٹا ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ مشہود بہی کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھنے میں یہ لوگ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد واقع کے مطابق نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے۔